کے پاس ہماری اپلوڈ کی ہوئی تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ دور دراز کے گاؤں میں ایک چرواہا رہتا تھا جو بہت ایماندار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسے بہت یقین تھا۔ ایک دفعہ اس کے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی۔ قحط سالی مطلب لوگ بھوکے مرنے لگے۔ لوگ بہت پریشان تھے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک بار جمعہ والے دن خطبے میں ایک مولانا صاحب نے نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ بسم اللہ کی برکت بتا رہے تھے۔ چرواہے کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا جب وہ اس بیان کو سن رہا تھا۔ اس کے دل میں مولانا صاحب کی وہ بات اتر گئی کہ کیا بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس کے دل میں جب یہ بات اتر گئی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بکریوں کو دوسرے گاؤں میں لے جاؤں۔ دوسرے گاؤں کی طرف لے جاتے وقت درمیان میں ایک دریا پڑتا تھا۔ یہ وہ پرانا دریا تھا جہاں کشتیاں موجود نہیں تھی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کیا کروں، کشتیاں تو موجود نہیں ہیں، دریا کو کیسے پار کیا جائے۔ اچانک اس کو مولانا صاحب کی وہ بات یاد آئی کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ اور ایمان کے ساتھ پڑھی جائے تو دریا بھی اس کا حکم مان لیتا ہے اور اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ تو وہ اپنی بکریوں کو کھول کر سیدھا دریا پر چلا گیا اور اسی آواز سے کہا، میری بکریوں کو مجھے اس پار جانا ہے، دوسرے گاؤں کے علاقے میں، تو ہمیں اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر پورے یقین سے اپنی بکریوں کو دریا کنارے لے آیا اور دریا کے اوپر چلنے لگا۔ مزید بات کرنے سے چرواہے کی، یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، شان کریمی دیکھیے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کا یقین تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بغیر ڈوبے دریا میں اس نے دریا کو پار کر لیا، اور بغیر کسی کشتی کے جب وہ بکریوں کو لے کر دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں پر بہت ہریالی تھی۔ سارا جنگل گھاس ہی گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کہ وہاں پر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو پہنچا دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، سچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی برکت ہے۔ اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا اور وہ روز بغیر کشتی کے دریا کو پار کر جاتا، اپنی بکریوں کے ساتھ، اور وہاں اپنی بکریوں کو چھوڑ کر واپس بھی دریا کے اوپر سے چلتا ہوا آ جاتا اور شام کو جا کر اپنی بکریاں لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چوگنا ہو گیا کیونکہ وہاں پر گھاس تھی، ہرے بھرے درخت تھے، ہر چیز تھی جو بکریاں کھا کر صحت مند اور تندرست ہو رہی تھی۔ اب جب لوگوں نے اس کی بکریوں کو اس حال میں دیکھا تو کہا، ہمارے علاقے میں تو خشک سالی ہے، یہاں تو